ہائے وہ عصر کا ہنگام وہ میدان بنا، ہائے وہ تو رسن وہ غریبوں کا گلا، ارے ہر طرف چھائی ہوئی ظلم و ستم کی وہ گھٹا، ارے جا کے ٹکراتی تھی ساحل سے یہ زینب کی صدا، ارے تم نے تو جا کے بسائی ہے ترائی عباس، یا رضا چھنتی ہے پہلا کی دہائی عباس، اللہ نارم ماتم کرو۔ آیت اللہ خوئی نے لکھا یہی حق ادا کرنے کا، فرماتے ہیں اگر صدائے گریہ بلند ہے نا امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے کیوں؟ اس لیے کہ زیارت نہیہ میں جب عباس کو سلام کیا ہے تو یہ جملہ کہا السلام علیکہ یا ابوالفضل العباس فداہ بنفسے۔ ادادانوں میں ترجمہ کر دوں، حسین نے ایک مرثیہ کربلا میں پڑھا تھا، جو عباس دنیا سے جانے لگے فرمایا یا عباسو انتا بنفسی، اے بھیا تو عباس نہ تھا، تو میری نفس اور جان تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بی بی زہرا کو پرسہ دینا ہے، مادر عباس ام البنین کو پرسہ دینا ہے، ارے جس کے 4 بیٹے کربلا میں شہید کر دیے گئے، مقاتل نے لکھا ہے بی بی کو کربلا آنا نصیب تو نہ ہوا، ارے بقیع میں جاتی تھی قبر عباس کا نشان بنا کر بہت روتی تھی، لیکن بعض مقاتل میں یہ بھی ہے کہتی تھی بھیا بیٹا میں تمہیں روؤں یا تمہارے آقا حسین کا ماتم کروں۔ اجرکم اللہ۔ ہاں جناب حیات اللہ خوئی نے لکھا ہے اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو جائے تو جناب عباس کو ان کی 4 سالہ بھتیجی پیاسی سکینہ کا واسطہ دے دینا۔ اللہم عجل ولیت الفرج، الہی آمین کہیں اللہم عجل ولیت الفرج۔ اے اللہ دارو شرماؤ نہیں، مادر عباس کو پرسہ دینا ہے، اس لیے حاضر ہو گیا جملے کو سنیے گا۔ علامہ نقل نے لکھا ہے سب کا تابوت برآمد ہوتا ہے، 72 شہداء میں سب کا تابوت برآمد ہوتا ہے، عباس کا علم برآمد ہوتا ہے۔ وجہ بتائی ہے کہ جس کا لاشا مقتل سے خیمگاہ تک حسین لائے اس کا ہم تابوت برآمد کرتے، لیکن جس مجاہد کا لاشا فرات کے کنارے پڑا رہا علم کو لے کے حسین آئے، آج اس کا علم برآمد ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ آج پوری دنیا میں عزیزو چھوٹے چھوٹے بچے سکا بنتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں پیاسوں کو، اے پیاسو پانی پی لو۔ ہائے رے سکینہ، ایک جملہ کہا تھا حسین جب پہنچے ہیں نا تو ایک ہی جملہ کہا کہ اے آقا انا استحی، مجھے بڑی شرمندگی ہے، 25 سے وعدہ کیا تھا خیمے میں پانی نہ پہنچایا، اے آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ بس میں چھوٹے چھوٹے جملے عرض کر رہا ہوں، آغاز کرتا ہوں۔ میں نے فضائل کو اس لیے روک دیا ہے کہ جو معالم مجلس ہے وہ ادا ہو جائے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا وہ رو رہا تھا، آنسو رومال آنسوؤں سے تر تھا۔ مولا نے کہا نہیں، کیسے روتے ہو، کیوں ذرا آہستہ روتے ہو، ارے ایسے رو جیسے ضعیف ماں اپنے جوان کا ماتم کرتی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ ہائے وصل کا ہنگام،
وہ میدان بلا، ہائے وہ توق و رسن، وہ غریبوں کا گلا، ہر طرف چھائی ہوئی ظلم و ستم کی وہ پھٹا، جا کے ٹکراتی تھی ساحل سے یہ زینب کی صدا، ارے تم نے تو جا کے پسائی ہے ترائی عباس، یہاں ردا چھنتی ہے بہنوں کی دہائی عباس، اے عباس زینب کا مرثیہ سن لو، اے عباس، اے بیویوں کی بھارت عباس، اے بچوں کے محافظ عباس، اے پردے کے محافظ عباس، لٹتا ہے خانہ خاتون جناب دیکھتے لو، لٹی سرکار رسول عربی، ارے دیکھ تو لو، جل گیا خیمہ فرزند نبی، ارے دیکھ تو لو میرے عباس، میرے شیر جری، ارے دیکھ تو لو، ہائے کس طرح ہوا ظلم گوارا تم کو، ہر تماچے پہ سکینہ جبرا، آئے کس طرح ہوا ظلم گوارا تم کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو، بھیا میں سکینہ کو کیسے دلاسا دوں، اجرکم اللہ اربابا، ابھی تو آغاز ہے، جملہ سنیے گا، علی کی بیٹی شیر دل بیٹی بڑی بیٹی زینب بابا کے پاس بچپنے میں زانو پہ بیٹھی تھی، زانو پہ بیٹھی تھی، ایک مرتبہ ہوا چلی، چادر ہٹ گئی، علی جھکے اور علی نے اپنی بیٹی زینب کے بازوؤں کے بوسے لیے اور گریا شروع کر دیا، بیٹی نے پوچھ دیا بابا یہ گریے کا سبب کیا ہے، فرمایا میری لاڈلی میں نہ رہوں گا، اماں فاطمہ نہ رہے گی، میرا لال حسن نہ رہے گا، ایک دن آئے گا نا انہیں بازوؤں میں رسی رویا دادارو ماتم کریں بخل نہ کریے گا، امام زمانہ کو بوسا دے دیے، آج محرم ہے نا، محرم کی شب 8 ہے نا، ارے غازی کے بغل میں بیٹھے ہیں، اے بچوں جو پوری دنیا میں پانی کی سبیل لگاتے ہو، اللہ تمہیں غازی کا صدقہ دے دے اور ان علم کو سنبھالے رہنا کیونکہ غازی کا حال زخمی ہے۔ وعدہ فرماتی تھی زینب جب میں بڑی ہوئی اور میں گھر کے آنگن میں دیکھا ارے میرے 18 بھائی ہیں تو میں بار بار سوچتی تھی کس کی مجال ہے جو زینب کو نگاہ اٹھا کے دیکھے، رسی باندھنا تو بڑی دور کی بات ہے لیکن اے بھیا پاک اب تم جا رہے ہو تو مجھے یقین آ گیا جو بابا نے کہا تھا اب ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ جو چلے تھے تو یہی جملہ تھا، ماں حسین نے بھی یہی کہا تھا، ماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو۔ یہی قبر فاطمہ سے حسین کا مرثیہ تھا۔ اے عزادارو مصائب بڑے طولانی ہیں، اب امام زمانہ کا بھی واسطہ دے دوں، علامہ سید علوم ہے، آج بھی یہ فاصلہ دونوں حرم کا 377 میٹر ہے، وہی فاصلہ ہے جو منا میں صفا اور مروہ کے درمیان کا فاصلہ ہے، وہاں پر بھی ہربلا مردوں کے لیے مستحب ہے۔ یوم تاسوعہ یوم عاشوراء انجمن ہربلا کرتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مستحب ہے یوم عاشوراء اور تاسوعہ ہربلا کیا جائے۔ ہربلا کر رہے تھے علامہ سید بحر العلوم، کیا دیکھا ایک جوان ہے جو عرب کا بہترین انسان ہے اور ایک مرثیہ پڑھنا ہے اور اتنا رو رہا ہے کہ یہ آنسو تالی سے ٹپک کر زمین کربلا پر بند حرمین میں گر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھ لیا یہ کون سا مرثیہ پڑھ لے، مرثیہ سنیے گا، مرثیہ پڑھ رہے تھے قد قتل حسین قد قتل عباس واویلا،
یہی جملہ پڑھ لیتے ہوئے قد قتل حسین قد قتل عباس واویلا، اور رو رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا بھی نہ پہچانا، ارے میں اصل سوگ کا انسان، میں ہی زمانے کا امام۔ اے عزادارو، مولا رو رہے ہیں، اللہ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ اور میں نے روایت پڑھی تھی، جو لوگ بھی روتے ہیں یرل حسین، حسین ان کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو یقیناً چھٹے باز نے فرمایا گریا کنا آنکھوں کو جب دیکھتے ہیں تو دستے دعا بلند کر دیتے ہیں، کبھی قنوت میں دعا کرتے ہیں، کبھی سجدے میں دعا کرتے ہیں۔ باب اللہ، دو منزل اور میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ دو منزلیں مجھے احساس ہے آپ تھک چکے ہیں، لیکن اتنا تو نہیں تھکے ہیں جو زیارت کا جملہ ہے مولا عباس کے کیا پڑھتے ہیں؟ ان لم تنقل، یعنی کبھی بھی جس انسان نے احساس تھکان نہ کیا ہو اسے عباس کہتے ہیں، جس نے خستگی کا احساس نہ کیا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ جب آپ فرات سے پانی لے کے چلے ہیں نا تو مقتل نے لکھا ایک جملہ کہا ہے، دعا مانگی ہے مولا عباس نے، کہ اے پروردگار میری ساری طاقتوں کو جمع کر دے، کس لیے؟ تاکہ یہ پانی خیمتا تک پہنچ جائے۔ اور دعا سنیے گا، اللہم اوصلنی ان من الماء الى المخیم، اور یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے گا۔ اے پروردگار مجھے طاقت دے دے، کیوں؟ ان اطفال الحسین عطشانا، اس لیے کہ حسین کے جو بچے ہیں نا وہ بے لب ہے۔ اے عزیزوں، مقتل نے لکھا ہے، سکینہ دلاسا دے رہی تھی، آج جو باب الہوائے سکینہ کو بھی اور عباس کو بھی کہتے ہیں نا، مقتل میں یہی لکھا ہے، عباس کی تمنا تھی تو کہ میں جنگ کر لوں اور یہ پانی خیمے تک پہنچا دوں، کوئی بھی تمنا پوری نہیں ہوئی۔ اب علماء فرماتے ہیں چونکہ عباس کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی، اب جو بھی اپنی تمنا لے کے علم عباس کے پاس جائے گا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اب اس کی دعاؤں کو قبول کر لو۔ اسی کے معنی ہے باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ ہے۔ عزادارو، میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا ماں کی گودیوں کو آباد رکھے، جنہیں اولاد نہیں انہیں اولاد مل جائے، بچے سلامت رہیں، خدا نخواستہ کسی کی آس نہ ٹوٹ جائے۔ 36 بچوں کو لے کر در خیمہ پر سکینہ تلاش کر رہی ہے، وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، میرا معتمد علیہ آ رہا ہے، میرے بھروسے والا میرا چچا کھالی گیا ہے۔ اے بچوں، اب پیاسے نہیں رہو گے، پورا یقین دلا دیا ہے، پورا یقین دلا دیا۔ اب مقتل کی روایت کو پڑھوں، تفصیلوں کو چھوڑ دیا۔ جب حسین علم کو لے کر خیمے تک پہنچے ہیں اور بچی نے دیکھا علمدار نہ آیا، علم آ گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے پورے زمین کربلا پر توڑ دیے۔ ارے مقتل نے لکھا پیاس کی شدت سے کچھ بچے شہید ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الحسین۔ عزادارو، گریہ کر لیں، قلم کے رو لیں، بس میں نے منزل کو تمام کیا، جو مجھ سے فرمائش ہے اسی میں میں تمام کر دوں گا۔ اے ارباب ادا، عباس کو احساس ہے میں پانی نہ پہنچا سکا، یہ احساس عباس کو تھا۔ بس جملہ سنیے گا اور اسی پہ مجلس تمام ہے۔ کہتے ہیں خاندان عصمت و طہارت کا مجھے ام البنین کو پرسا دینا ہے، اور یہی پہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ ارباب ادا سنیے گا، خدا نخواستہ ہم نے سے پورے قافلے میں کسی کا بچہ مس نہ ہو جائے کہ جب وہ گھر جائے تو بچہ وہاں نہ ہو، بچہ گم ہو جائے، کیا کیفیت ہوگی ماں کی؟ اور اگر شوہر نہ آیا ہو، ماں تنہا بچے کو لے کے آئی اور گم کر کے چلی جائے گی تو شوہر کو کیا جواب دے گی؟ بس دنیا سنیے گا دادا، وہ کربلا میں کتنے بچے پیاس کی شدت سے مرے، کتنے بچے راہ کوفہ اور شام میں مرے، لیکن اے عزادارو، ام البنین کی گود اجڑ گئی، ماں گزر گئی، 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں شہید کر دیے گئے، اور وہ بھی عباس جیسا بیٹا جس ماں کا شہید ہو جائے۔ عزادارو، پہنچ گیا قافلہ مدینہ،
اب جب خوشی کا دن پہلی عید آئی اہل حرم کے لٹنے کے بعد عید منی تمام ہوگی، ذرا سن لیجئے اس کے بعد گریہ فرمائیے گا. پہلی عید آئی تو یہ معاملہ آیا کہ تعزیت کے لیے چلا جائے گا. اہل حرم کے لٹنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے. بات آ کے رک گئی، کس کے یہاں تعزیت کے لیے جائے؟ جناب زینب کی گود اجڑ چکی ہے، کسی کی ماں گزر چکی ہے، کسی کا سہاگ اجڑ چکا ہے. تو ام البنین کے لیے جناب زینب علیہ مقام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تعزیت تو سب کو دی جائے گی، لیکن سب سے پہلے تعزیت کے لیے مادر عباس ام البنین کے گھر چلا جائے گا. وجہ یہ ہے ان کی مانگ بھی اجڑی ہے، ان کی گود بھی اجڑی ہے، ان کا سہاگ بھی اجڑ گیا. لہذا ان کے ہاں اب آگے آگے بی بی زینب ہے، پیچھے پیچھے بیویوں کا قافلہ ہے. جاتے تک پل باب کیا تو دروازہ کھولا. بس سنیے گا دادارو بڑی تمام ہو جائے گی. اب جو دروازہ کھولا ام البنین سلام اللہ علیہ نے تو دیکھا کائنات کی شہزادی زینب آئی. پورا دروازہ کھول دیا. بی بی آئیے یہ آپ کا گھر ہے. آ گئے اہل حرم اٹھ کر کے ام المنین کے گھر پہ پہنچے ہیں. اے عزادارو اب جب یہ قافلہ پہنچا بی بی نے جملہ کہا کہ اے شہزادی مجھے معاف کریے گا، اس لیے کہ گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی نہ ہے. ہاں ایک بیٹا تھا عباس کا جسے فضل کہتے تھے، جس کی عمر مقاتل میں 11 سے 13 سال لکھی ہے. ایک مرتبہ فضل کو بلایا، بلانے کے بعد جناب زینب چاہتی ہیں پوچھا دیں. ایک مرتبہ ام البنین نے روک دیا، بی بی بیٹھ جائیے تھوڑی دیر صبر کر لیجئے. اتنا کہنا تھا. جیسے ہی فضل کو بلایا ایک مشکیزہ نکالا، فضل کے کانھوں پہ ڈالا، ایک جملہ کہا اے میرے لال فضل کربلا کے پیاسے گھر پر آئے ہیں، کیا پانی کی سبیل نہ کرو گے؟ بچن جملے عزادارو اے میرے لال کیا پانی کی سبیل نہ کرو گے؟ جیسے ہی فضل نکلے زینب کا دل بھر آیا، کھڑی ہو گئی. کربلا کا رخ کیا. اے غیرتدار بھیا عباس، ارے شرمندہ نہ ہونا اگر تم پانی نہ پلا سکے. آؤ دیکھو تمہارا لال اب کربلا کے پیاسوں پانی پلا رہا ہے. اے بھیا